إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر میں فتنے پھیلائے کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے کچھ کفر میں فتنے پھیلائے کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے سینہ میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والا نے پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والا نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں برآئی رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں برآئی اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے ماتھے برسائے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھنجھلائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرما لیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر بندہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو جائیں۔ روایت کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ نیکیاں کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ کا فرشتہ اس کی نیکیوں کو لکھنے لگ جاتا ہے، اور جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں ہاتھ کا فرشتہ بائیں ہاتھ کا فرشتہ اس کے گناہوں کو لکھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ درود و سلام کی ڈالیاں پیش کرتا ہے تو دونوں فرشتے لکھنے لگ جاتے ہیں، ایک نیکیاں لکھنے میں اور دوسرا گناہوں کو مٹانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات درود شریف پڑھیں، آواز سے پڑھیں، تاکہ فرشتہ اس درود کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی حصے سے بھی آپ درود شریف پڑھیں گے، فرشتہ میری خدمت میں لے کر کے آئے گا، اور اگر تم میرے روضہ مبارک پر آ کر کے پڑھو گے تو میں اس درود کو خود سنتا ہوں۔ لہذا میرے بھائی آج ہم یہاں پڑھیں گے، کل اللہ موقع دے گا کہ نبی کے روضے پر جا کر کے پڑھیں گے۔ پاوتار علماء کرام، معزز سامعین عظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنوں، ابھی مجھ سے پہلے استاذ الاساتذہ میرے مشفق میرے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بڑی اہم اور وقت کی نصیحتیں مجھے اور آپ کو سنا رہے تھے۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق دے دے، دعا کر رہے اللہ حضور والا کا سایہ میرے اوپر قائم اور دائم اور ہم سب کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ میں ایک گفتگو آپ سے بالکل اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے، ہو سکتا ہے حضرت یہیں پر موجود ہو یا نہ ہو، لیکن میں تحقیق بن نعمت کے طور پر ایک بات بتلاتا چلوں۔ میرے پاس جو بھی کچھ ہے میں آپ حضرات کے سامنے آنے کے قابل ہوا، یہ سب حضرت کی توجہات ہیں، یہ سب محمود المدارس مسوری کی توجہات کی برکت ہیں کہ اللہ نے اس قابل بنایا۔ باقی سال تو اور جگہ گزارے، لیکن جو کچھ بھی اللہ نے دیا وہ اسی مدرسے کی برکت سے دیا۔ دعا کرے اللہ ادارے کی غیب سے حفاظت بھی فرمائے اور اللہ اس کی تمام ضروریات کو غیب سے مکمل فرمائے۔ یہ میں اپنے لیے باعث نعمت سمجھتا ہوں کہ باعث شرف بھی سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے سر کے تاج نے، آج آپ کے رہنما نے اور میرے مشفق اور مربی حضرت اقدس مولانا احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی محبتوں نے آج پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخشا۔ اللہ سے تمنا یہ تھی کہ کاش آپ جیسے بندوں کے لیے، آپ جیسے نیکوکاروں کے لیے میرے پاس ذرا سا زیادہ وقت ہوتا تو میں آپ سے گفتگو کرتا، لیکن چونکہ حالات اسی طرح ہیں، وقت اور مجھے کہیں اور بھی وقت دینا ہے، لہذا مختصر سے وقت کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں تو صرف اپنے لیے یہی عزت کی بات سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت نے کہ جس کے والد محترم پہ آج بھی بڑی بڑی نسبتیں اور جن کے اللہ رب العزت نے خود حضرت مولانا احمد کو اس قابل بنایا کہ آج نہ جانے سینکڑوں مدرسوں کی سرپرستیاں اور سینکڑوں شاخیں آج اس مدرسے کی برکت سے چل رہی ہیں، اور آج بھی جب میں نے سنا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ 50 سے زیادہ طلبہ اعزام اور اس سے کہیں زیادہ ہماری معصوم طالبات آج اس ادارے سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں، سند فضیلت لے رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ ایک اہم ادارہ عطا فرمایا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضرت مولانا یعقوب رحمت اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا وہ اسی طرح مولانا احمد قاسمی کی یہ محنت 400 دن کا بجا رہی ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندو، صرف میں اپنا تمہارا بھائی یا بچہ
पाने की सिर्फ हैसियत से ये गुफ्तगू करता चलो कि उस नेमत का शुक्रिया अदा करना, इन तमाम उलमा का शुक्रिया अदा करना। हाँ, इन तमाम उलमा खासतौर से मौलाना अहमद दामत बरकातुहुमुल आलिया की जितनी हो सके कदर करना, जितनी हो सके इज्जत करना, जितना चाहे उनका अदब करना, जितना चाहे उनका हुक्म मानना। अल्लाह तुम्हें नवाजता चला जाएगा, अल्लाह तुम्हारे घरों और खेतों के अंदर अल्लाह बरकतें देता चला जाएगा। और आप अपनी नजरों से देख रहे हैं कि अल्लाह किस तरह से रहमतों से नवाज रहा है और बरकतों से नवाज रहा है। लिहाजा मैं इस तफसील में जाना नहीं चाहता, बस इतना कहने चला, ए अल्लाह के नेक बंदो, जब अल्लाह की तरफ से कोई नेमत मिल जाए तो उसका शुक्रिया अदा करो, और उसका शुक्रिया ये है कि उसकी कदर करो। लिहाजा मेरे भाई, मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करने चला। मैंने अभी कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे और आपके आका को इस जमीन पर भेजते वक्त में, इस जमीन पर मबूस करवाते वक्त में, लिहाजा मेरा अल्लाह इस आयत को बयान करते हुए, और खाली अल्लाह ही नहीं बल्कि तमाम तलबा की ज़बानों पर, तमाम दावत के साथियों की ज़बानों पर, तमाम उलमा की ज़बानों पर, जब वो आका की तारीफ करें, जब वो महबूब की तारीफ करें, जब वो महबूब की सीरत को बयान करें, तो जरूर इस आयत का सहारा लेते हैं, इस आयत को जरूर पढ़ते हैं। क्या फरमाता है मेरा अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को तमाम जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। हमने अपने महबूब को तमाम दुनियाओं के लिए रहमत बना करके भेजा है, और यकीनन मेरे और आपके आका इन तमाम जहानों के लिए रहमत है, तमाम दुनियाओं के लिए रहमत है। दुनियाओं से मुराद क्या है, ये मुफस्सिरीन के अलग अक़वाल है, मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया कि इस जमीन के लिए आका का आना रहमत है, इंसानों के लिए आका का आना रहमत है, जमीन के जगह हाँ इस पर रहने वाले जिन्नातों के लिए मेरे और आपके आका का आना रहमत है, अशजार और अहजार के लिए मेरे आका का आना रहमत है, यहाँ तक कि औरतों के लिए मेरे और आपके आका का आना रहमत है, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए, गुलामों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए मेरे और आपके आका का आना रहमत है। वरना आका के आने से पहले गरीबों की कोई कदर मंजिलत नहीं, गुलामों की कोई कदर मंजिलत नहीं, आका के आने से पहले हाँ औरतों की कोई कदर मंजिलत नहीं, यहाँ तक कि आपस की नफरतें, आपस की दुश्मनियां उनकी चारों तरफ मशहूर हैं। जरा जरा सी नफरतें सालों साल में तब्दील हो जाए, जरा जरा सी दुश्मनियां कत्लो कताल तक पहुंच जाए, लेकिन मेरे और आपके आका इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं, लाकर के सबसे पहले गरीबों को सीने से लगाते हैं, कमजोरों को सीने से लगाते हैं, बेसहाराओं को सहारा देते हैं, मजलूमों की आवाज बन करके उठते हैं, गुलामों को जमीन से उठाते हैं और आसमान फलक का सितारा बना देते हैं, यहाँ तक कि उनकी नफरतों को मोहब्बतों के अंदर तब्दील कर देते हैं। मेरे और आपके आका औरतों के ताल्लुक से ऐलान करते हैं, ऐ दुनिया के लोगों सुन लो, इस औरत की कदर करनी है, अगर ये तुम्हारी माँ है तो इसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर ये तुम्हारी बहन है और बहन अपने भाई के और भाई अपने बहन के हुकूक को अदा करता है, उसके हिस्सों को अदा करता है, उसका शादी और निकाह के बाद भी अपनी बहन का ख्याल करता है, ऐसे भाई के लिए जन्नत वाजिब है। और अगर ये औरत तुम्हारी बेटी है, अरे ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की हाँ इतनी बड़ी रहमत है कि तुम्हारे और जहन्नम के दरमियान में ये दीवार बन करके खड़ी हो जाएगी, ये बेटी अल्लाह की रहमत है। इसी तरीके से अगर ये औरत तुम्हारी बीवी है तो ये तुम्हारे शरीक हयात है, ये तुम्हारी मुईन है, ये तुम्हारी मुशीर है, ये तुम्हारी रफीक है, ये तुम्हारी तमाम कुछ जिंदगी के अंदर हर वक्त में तुम्हारे दिल के करीब रखी जाने वाली चीज है। वरना आका के आने से पहले इस जमीन पर गरीबों की कोई कदर मंजिलत नहीं,
لیکن میرے آقا تشریف لاتے ہوئے آ کر کے غریبوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے، کمزوروں کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے، یہاں تک کہ امت کے مالداروں کو یہ احساس دلاتے ہوئے، تم کیا سمجھتے ہو کہ جو تم کمائی کرتے ہو، وہ جو تم روزیوں کے اندر اللہ کی طرف سے بڑھوتری ہوتی ہے، جانتے وجہ کون ہے؟ وجہ اس امت کے غریب ہیں۔ اللہ اس امت کے غریبوں کی وجہ سے مالداروں کو ترقی دیتے ہیں، مالداروں کو روزیاں دیتے ہیں، مالداروں کے کاروبار چلاتے ہیں۔ لہذا میرے آقا فرمایا کرتے تھے اگر تکبر کو ختم کرنا چاہتے ہو، آؤ غریبوں کو سلام کرو، آؤ غریبوں کے قریب بیٹھو، آؤ غریبوں کو اپنے پاس بٹھاؤ، آؤ غریبوں سے ہاتھ ملاؤ، آؤ غریبوں سے معاملہ کرو، آؤ غریبوں کو اپنے دسترخوان کی زینت بناؤ، آؤ غریبوں کے حصے اپنے کام اور مال کے اندر نکالو۔ یہ میرے اور آپ کے آقا فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے اے میری امت کے غریبوں، ذرا سے ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہونا، اللہ نے تمہارے لیے بڑی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو سجا رکھا ہے، اور یہاں تک کہ جب غریب اللہ کے سامنے کل قیامت کے میدان میں پہنچے گا، میرا اللہ اس غریب کو مالداروں سے 40 سال پہلے جنت عطا کر دے گا۔ اور میرے آقا اس سے بھی آگے فرمایا کرتے تھے 40 سال پہلے نہیں بلکہ فرمایا کرتے تھے اگر یہ غریب صبر کے ساتھ زندگی گزارو، برابر میں بلڈنگیں بنتی رہیں، یہ صبر کے ساتھ زندگی گزارو، برابر میں گاڑیاں پڑوسی خریدتا رہے، یہ پھر بھی صبر کے ساتھ زندگی گزارو، برابر کا آدمی اچھے کپڑے اور جوتے اور اچھا خرچہ کرتا رہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کی دی ہوئی زندگی پر صبر کرتا رہے۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا اگر غریب کا صبر بڑھ جائے، اگر غریب اس صبر کے اندر آگے پہنچ جائے، میرے آقا فرمایا کرتے تھے اس صبر کو میرے اللہ نے اگر قبول فرما لیا، میرے آقا فرماتے تھے پھر 40 سال پہلے نہیں، اللہ 500 سال پہلے غریبوں کو امیروں سے پہلے جنت عطا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے آقا، میں بھائی گفتگو کو مختصر کرنے چلا، میں اپنی گفتگو کو بہت کم کرنے چلا کیونکہ اسٹیج پر حضرت اقدس مفتی شریف احمد صاحب قاسمی دامت ظلہم العالیہ تشریف فرما ہو چکے ہیں، لہذا میں گفتگو کرنے چلا۔ میرے اور آپ کے آقا اپنے غریبوں کو سینے سے لگاتے، اپنے کمزوروں کو سینے سے لگاتے، مظلوموں کی آواز بنتے، یہاں تک کہ غلاموں کو زمین سے اٹھا کر آسمان فلک کا ستارہ بناتے۔ معلوم کرا حضرت بلال سے، اے بلال تجھے کون جانتا تھا، اے بلال تیری حیثیت کیا تھی، لیکن جیسے اللہ کو قبول کرتے ہو، نبی کو قبول کرتے ہو، میرے اللہ ہاں ان کے محبوب تیری قدر کرنے لگے، پورا مکہ تیری قدر کرنے لگے۔ اگر بلال تو عذاب نہ دے تو صحابہ کا دل نہ لگے، اے بلال اگر دنیا سے آقا پردہ فرما جائے اور تم بھی اس وجہ سے چلے جاؤ کہ اب نبی مدینے میں موجود نہیں، اب میں مدینے میں رہ کر کے کیا کروں گا، تو پورا مدینہ طلب کر کے تمہاری خوشامد کرے، اے بلال آ جاؤ مدینے میں پلٹ کر کے، اے بلال آتے کیوں نہیں، یہاں تک کہ حسنین کریمین نے حضرت بلال کی خوشامد کی ہے، ہاں لیکن کہتے تھے اس مدینے میں کیسے چلا جاؤ جہاں محبوب نظر میں آئیں گے، جہاں محبوب کا دیدار نہ ہوگا۔ حضرت بلال سوئے ہوئے تھے، آقا مدنی خود خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بلال کیوں جدا ہو گئے، اے بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ کر چلے گئے، تو حضرت بلال فوراً رات کے اسی حصے میں فوراً مدینے کا سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ اذان کا وقت ہوتا ہے، تمام کے تمام مدینے والے یہ اصرار کرتے ہیں اے بلال اذان سنائیے، اے بلال اذان پڑھیے۔ چنانچہ نبی کے جانے کے بعد بھی حضرت بلال اگر اذان پڑھ رہا ہے تو بچوں کے رونے کی آوازیں، عورتوں کے تڑپنے کی آوازیں، صحابہ اپنے گھروں سے دوڑ پڑے کہ شاید اگر بلال کی آواز آ رہی ہے تو محبوب بھی یہیں پر موجود ہوں گے۔ میرے بھائی اتنی قدر و منزلت بڑھانے والے کون؟ میرے اور آپ کے آقا، ورنہ غلاموں کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی، ورنہ غلاموں کی کوئی
کوئی حیثیت نہ تھی، غریبوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن میرے آقا تمام کے تمام کمزوروں اور غریبوں اور اسی طرح مظلوموں اور یتیموں کو اپنے قریب لگاتے ہیں، پھر امت کو بھی سبق دیتے ہیں کہ ان غریبوں کا خیال کرنا نہ چھوڑنا، ان غریبوں کی دعائیں لینا نہ چھوڑنا، ان کمزوروں کی دعائیں لینا نہ چھوڑنا۔ لہذا میرے آقا تمام مال سے غریبوں کا حصہ نکالتے۔ اب میں آخری گفتگو کرنے چلو، میرے رب کے علم میں تھا اگر محبوب مدینے سے آ جائیں گے، اگر محبوب دنیا سے پردہ کریں گے تو لوگ ہو سکتے ہیں غریبوں کا خیال کرنا چھوڑ دیں، کمزوروں کا خیال کرنا چھوڑ دیں، بے کسوں بے سہاراؤں کا خیال کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے میرے اللہ نے قرآن کے اندر ایک اصول بنایا، نظام بنایا اور فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا حکم فرمایا یہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اللہ سے تعلق رکھتا ہے، حقوق اللہ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دوسرا جملہ اسی کے برابر میں میرے اللہ نے اعلان کے طور پر ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم پر نماز فرض ہے، جس طریقے سے تم نماز ادا کرنے کی پابندی کرتے ہو، اسی طریقے سے سن لو وَآتُوا الزَّکَاةَ، اپنے مال سے ان غریبوں کے بھی حصے نکالتے رہنا، ان کمزوروں کے حصے نکالتے رہنا۔ جس طریقے سے تم پر نماز فرض ہے اس طریقے سے ہم تمہیں ایک اور عبادت بتلائے دیتے ہیں، اگر تم غریبوں کے لیے اپنے مالوں سے حصے نکالو گے اور اس کا طریقہ بھی بتلائے دیتے ہیں۔ علماء نے اس کا طریقہ بتلاؤ کہ میرے اور آپ کے آقا ایک سلیقہ بتلا کر کے وہ میرے اللہ نے حکم فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ اے محبوب کس طریقے سے ادا کرو؟ فرمایا گیا کہ اگر تم مالک نصاب ہو، 52 تولہ چاندی کے مالک ہو، 7.5 تولہ سونے کے مالک ہو، یا تمہارے پاس اتنا نقد مال ہے کہ 52 تولہ چاندی خرید سکو، یا اتنا تجارت کا مال ہے کہ تم 52 تولہ چاندی خرید سکو، اور تمہارے اس مال پر 1 سال گزر جائے تو اس میں تمہارا سارا مال نہیں ہے بلکہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے، اس میں کمزوروں کا حصہ ہے۔ اے علماء کی جماعت کتنا حصہ ہے؟ تو علماء فرمائیں گے اگر تو 1 لاکھ کا مالک ہے اور 1 لاکھ پر تیرے سال گزر گیا ہے، اب اس میں سے 2.5% یعنی 2500 روپے غریب کے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 2500 روپے غریب کے بنتے ہیں، 2500 روپے کمزور کے بنتے ہیں، 2500 روپے یتیم کے بنتے ہیں، 2500 روپے جو نیا دین کے اندر داخل ہوا اس کے بنتے ہیں، 2500 روپے میرے بھائی جو بے قصور جیل کے اندر بند ہے اس کے پاس رہائی کے پیسے نہیں ہیں، 2500 روپے اس کے لیے بھی بنتے ہیں۔ او اللہ کے نیک بندے، اگر تیرے پاس 1 لاکھ کی ملکیت ہے، سال مکمل ہو چکا ہے، آپ 2500 روپے نکال کر کے غریبوں کو عطا کر دے، کمزوروں کو عطا کر دے۔ یاد رکھنا قرآن کریم کے اندر نماز چھوڑنے کی اللہ نے سزا بیان نہیں کی۔ میں گفتگو کرنے چلا، میں اپنے علماء کی تائید لیتا چلا، کیونکہ میرا اللہ نمازی بے نمازی کو معاف کر سکتا ہے، میرا اللہ اگر چاہے تو بے نمازی کو بھی جنت دے سکتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، کیونکہ سزا بیان قرآن میں نہیں ہوئی ہے، اللہ نے جگہ جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن دوسری جگہ جو مجھے اور آپ کو غریبوں کا حصہ نکالنے کے لیے کہا، اگر وہ غریبوں کا حصہ نہ نکالا گیا تو اس کی سزا میرے اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ کیا سزا بیان کی؟ علماء موجود ہیں، اگر تو اپنے مال سے 2.5% نہیں نکالو گا، اپنے مال سے کمزور اور غریبوں کے حصے نہیں نکالو گا تو پھر سزا سن لو، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ کیا فرمایا میرے مولا نے؟ کیا فرمایا میرے اللہ نے؟ اے محبوب انہیں ذرا خوشخبری سنا دیجئے، عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ ہاں جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، جو اپنے مال کو گاڑ کر کے رکھتے ہیں اور غریبوں کے حصے نہیں نکالتے، کمزوروں کے حصے نہیں نکالتے، ان کو ذرا سمجھا دیجئے اور ان کو باخبر کر دیجئے۔ ہاں کیا خبر دینی ہے کہ اگر اپنے مال کو جمع کر کے رکھو
रखोगे, गाड़ करके जमा करके रखोगे और गरीबों के हिस्से नहीं निकालोगे। अगर गरीब तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, अपनी पेशानियों में बल निकाल लोगे, उससे अपनी करवट के जरिए से खड़े हो जाओगे, उसको अपनी पीठ दिखाओगे, तो सुन लेना कल क़यामत का मैदान होगा। और मेरा अल्लाह उस तमाम सोने चांदी को यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के अंदर डालेगा, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उसको जहन्नम से शौला बना करके निकालेगा। अल्लाह इस तपते हुए सोने और चांदी को अल्लाह तेरी पेशानी पे लगाएगा। अरे गरीब को देखकर तेरी पेशानी में बल आ जाया करते थे, कमजोर को देखकर तेरी पेशानी में बल आ जाया करते थे। अल्लाह सबसे पहले इस माल को उसी जहन्नम में डालकर जब ये शौला बन जाएगा, अल्लाह इसी को तेरी पेशानी पे लगाएगा। इसी में सिलवटें बढ़ती थी ना, फिर अल्लाह वतक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, हाँ तू करवट लेकर के खड़ा हो जाया करता था, जैसे तूने गरीब की आवाज को सुना ही नहीं, कमजोर की आवाज को सुना ही नहीं, तू दूसरी तरफ देखने लगता था। अल्लाह इसी माल को तेरी करवट से भी लगाएगा। और कभी कभी तू गरीब को देखकर, कमजोरों को देखकर, मदरसे के आमिलों को देखकर, मदरसे के मुदर्रिसों को देखकर, मदरसे के तलबा को देखकर, ए अल्लाह के बंदे, तू उनकी तरफ पीट करके खड़ा हो जाया करता था। आज अल्लाह इसी सोने चांदी को तहका करके, शौला बना करके अल्लाह तेरी इस पीठ पर भी लगाएगा। अल्लाह तू इस पीठ पर भी लगाएगा तो चीखों पुकार करेगा, तो शोर मचाएगा, लेकिन मेरा अल्लाह फरमाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम, यही वो तेरा माल है जिसको जमा करके रखता था, जिसको छुपा करके रखता था, जिसको गाड़ करके रखता था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनीज़ून, अब अपने जमा किए हुए माल का मजा क्यों नहीं चखता? गरीबों से छुपा करके रखता था, कमजोरों से छुपा करके रखता था, मदरसे वालों से झूठ बोलता था, मदरसे वालों को नुकसान बतलाया करता था और रिश्तेदारों को फायदे बतलाया करता था, रिश्तेदारों को मुनाफे गिनवाया करता था और मदरसे वालों को, कमजोरों को अपनी नुकसान बतलाया करता था। इसलिए मेरे भाई मैं गुफ्तगू करने चलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को भेजा, मेरे आका ने गरीबों को सीने से लगाया, कमजोरों को सीने से लगाया। मेरे अल्लाह के इल्म में था कि हो सकता महबूब के आने के बाद ये गरीबों का ख्याल करना छोड़ दें, कमजोरों का ख्याल करना छोड़ दें। इसलिए मेरे अल्लाह ने शरीयत का निजाम बनाया कि जिस तरीके से नमाज फर्ज है, इस तरीके से अपने माल से गरीबों के हिस्से निकालना ये भी तुम पर फर्ज है। ईद का मौका आएगा, तुम्हारे बच्चे अच्छे कपड़ा पहनेंगे, तुम्हारी औलाद भी अच्छा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन ओ अल्लाह के बंदे, इसमें से तो गरीब का हिस्सा निकाल देना और अपनी ईद की नमाज अदा करने से पहले गरीब का हिस्सा दे देना, कमजोर के लिए सदका फित्र निकाल देना। इसलिए मैं गुफ्तगू करने चलो। अब आप ये सवाल करेंगे अब हम ये माल कहाँ दें? आओ तुम्हें पता बतला देता हूँ। कल चीने की सरजमीन पर एक जामिया गुलजार कुरआनिया है, वहाँ गरीब तलबा तालिबात पढ़ते हैं, वहाँ मासूम यतीम तलबा तालिबात पढ़ते हैं। अगर तुम्हारे पास मालदारी है और तुम्हें अल्लाह ने हाँ माल दिया है, आओ उस माल से निकाल कर इन मदरसे के गरीब तलबा को दे दो, कमजोर तलबा को दे दो। एक वक्त में यतीम भी मिलेंगे, एक वक्त में कमजोर भी मिलेंगे, माँ बाप गरीब होंगे, उनके मासूम बच्चे भी मिलेंगे, माँ बाप बेकसूर जेल में होंगे, उनके भी तुम्हें तलबा यहाँ मिलेंगे। हाँ माँ बाप न होंगे, यहाँ यतीम बच्चे तुम्हें मिल जाएंगे। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम अपने मालों से हिस्से निकाल कर यहाँ के तलबा को जरूर पहुँचाएंगे, ताकि अल्लाह सिला रहमी का भी सवाब दे दे और अल्लाह इल्म की नशो इशाअत का भी सवाब दे दे। इंशाअल्लाह निकालेंगे ना भाई, अपनी खेती से भी हिस्से निकालेंगे, अपने जानवरों से भी इन मासूम बच्चों के हिस्से निकालेंगे और जो हमारे पास माल है उस माल से भी इंशाअल्लाह हम अपने अल्लाह को नाराज न करेंगे, बल्कि गरीबों के हिस्से निकालेंगे। अगर निकालेंगे तो अल्लाह का वादा, मैं इस माल में बरकत दूंगा, मैं इस माल में बढ़ोतरी करूंगा, मैं इस माल की हिफाजत करूंगा, मैं इस माल को पाक करूंगा। और अगर ज़कात या इसी तरह गरीबों के हिस्से न निकालोगे, बढ़ोतरी की कोई गारंटी नहीं, बरकत की कोई गारंटी नहीं, यहाँ तक कि सफाई की कोई गारंटी नहीं, बाकी की कोई सफाई की गारंटी नहीं, यहाँ तक
کہ تیرا مال محفوظ رہے، اس کی بھی اللہ کے یہاں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے نقصان ہو سکتا ہے یہ مال کہیں کھپ جائے، ہو سکتا ہے کہیں یہ مال مر جائے، لیکن اگر تو غریب کا حصہ نکالے گا تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اللہ کی ہوگی۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ میرے اللہ کی ہوگی۔ تو اس لیے ارادے کرو کہ انشاءاللہ اپنے مالوں سے ان کمزوروں کے حصے نکالیں گے نا بھائی؟ ان کے لیے کمروں کے انتظام کریں گے، روشنی کے انتظام کریں گے، بلڈنگ کے انتظام کریں گے، اور انشاءاللہ مولانا احمد کے ہاتھوں کو مضبوط کریں گے، ان سے محبت رکھیں گے، ان کی قدر کریں گے، اور اسی طریقے سے ان کی اطاعت بھی کریں گے تاکہ اللہ ہمیں اور ترقیات سے نواز دے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ تو اس وقت میں ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے اپنے مدرسے کا تعاون کرے؟ ہے کوئی سب سے پہلے اللہ کا شیر کھڑا ہو کر کے آ جائے کہ اس کے بعد جتنے کھڑے ہیں سب کا ثواب اسی کو ملے؟ ہے کوئی پہلے شروعات کرنے والا؟ کھڑا ہو جائے 21 51 1 لاکھ والا۔ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ؟ ہاں بھائی اللہ کا نیک بندہ ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹا سا بچہ 500 روپے، کیا نام ہے؟ حاجی مکرم، ماشاءاللہ 11,000 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ پہلے حاجی مکرم 11,000 والے، اور